رحم اللہ من قرأ الفاتحہ لأرواح المؤمنین والمؤمنات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات، انکا مجیب الدعوات، انکا علی کل شیء قدیر، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تمام شہدائے ملت کے لیے، حاضرین کے مرحومین کے لیے، اس علاقے کے مرحومین مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات کے لیے، اور بالخصوص مختار حسین گرمانی اور الطاف حسین گرمانی کے نانا محمد حسین گرمانی، علا بخش خان گرمانی، ذوالفقار حسین گرمانی، گلاب خان گرمانی اور ان کی والدہ محترمہ اور ان کے دادا کالو خان گرمانی، محمد نواز خان گرمانی اور محمد رمضان خان گرمانی، ان تمام مرحومین کی بلندی درجات کے لیے، منازل قبر کی آسانی کے لیے اللہ انہیں آل محمد کے جوار میں جگہ عطا فرمائے۔ اس دعا کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات۔ ماشاءاللہ بڑی تعداد میں تشریف فرما ہیں، مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ پر دیگر بھی اپنی زبانوں کو معطر کریں، بلند تر صلوات۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للمنافقین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ومولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، ورحمت اللہ علی احبابہم وشیعتہم وموالیہم اجمعین، ولعنت اللہ علی اعدائہم ملعونین۔ اما بعد فقد قال الحکیم فی القرآن المجید وقولہ الحق وهو اصدق القائلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، قال الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا علی انت وشیعتک هم الفائزون۔ بلند تر صلوات پڑھیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت،
مل کے بولو حسینیت، اپنے ایمان کا اعلان کرو حسینیت، عقیدوں کا اظہار کرو حسینیت، نیکیوں کا وعدہ کرو حسینیت، سیرت آل محمد علیہ السلام پر چلنے کا عہد کرو، پوری طاقت سے جواب دو حسینیت، قرآن اور آل بیت سے محبت کا دم بھریں، پوری جرأت سے جواب دیں حسینیت، یزیدیت، 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 بلندتر صلوات۔ میرے صدقہ و احترام بزرگوں، عزیز و دوستوں، حمد ہے اس اللہ کے لیے کہ جس اللہ نے دنیا کی گندگی سے بچا کر آل محمد کی محبت عطا کی ہے۔ یہ میرے اللہ کا لطف ہے، یہ میرے رب کا کرم ہے، یہ میرے مالک کی عطا ہے۔ مومنین کرام، دنیا کو جتنے بھی رہبر ملے، جتنے بھی رہنما ملے، تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ جتنے لوگوں کے امام، اتنے لوگوں کے عقیدے، جتنے لوگوں کے امام، اتنے لوگوں کے نظریے، جتنے لوگوں کے امام، اتنی لوگوں کی فقہیں، جتنے لوگوں کے امام، اتنے لوگوں کے راستے، لیکن واحد مکتب اہل بیت ہے۔ مذہب شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ وہ سچا مذہب ہے جس کے امام 12 ہیں مگر عقیدہ ایک ہے، جس کے امام 12 ہیں مگر راستہ ایک ہے، امام 12 ہیں مگر نظریہ ایک ہے۔ اور کمال یہ ہے، علی ولی سے لے کر مہدی دوران تک جس بھی امام کے کردار کو دیکھ لو، ہر امام کا کردار دوسرے کے کردار کا عکاس نظر آتا ہے۔ جو کردار مصطفیٰ کا وہی مرتضیٰ کا، جو مرتضیٰ کا وہی حسن مجتبیٰ کا، جو حسن مجتبیٰ کا وہی حسین شہید کربلا کا، جو حسین شہید کربلا کا وہی زین العبا کا۔ اور مومنین یاد رکھنا، مذہب شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ وہ سچا مذہب ہے جسے کسی کے باب داد نانے کی کہانیوں نے نہیں بنایا، جسے قصوں نے نہیں بنایا۔ یہ وہ مذہب ہے جسے رب نے بنایا، جبریل نے لایا، مصطفیٰ نے پہنچایا، مرتضیٰ نے پھیلایا اور حسین ابن علی نے بچایا۔ یا علی یا علی، یہ یاد رکھیے گا، یہ اللہ کی عطا ہے کہ میں شیعہ ہوں، یہ رب کا لطف ہے کہ میں محب اہل بیت ہوں، یہ رب کی عطا ہے کہ میں حسین ابن علی کا عزادار ہوں۔ میں یوں پیدل بات نہیں کر رہا، میرے آقا پیغمبر نے فرمایا اذا اراد اللہ بعبد خیرا، جب اللہ کسی بندے کے لیے خیر چاہتا ہے اسے کوٹھی نہیں دیتا، اسے رقبہ نہیں دیتا، اسے جائیداد نہیں دیتا، اسے حکومت و اقتدار نہیں دیتا۔ جب اللہ کسی کے لیے خیر چاہتا ہے جعل فی قلبہ محبت الحسین، تو اللہ اس کے کلیجے میں حسین کی محبت عطا کر دیتا ہے۔ مل کے ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد کی ذات۔ اور اونچی یہ صلوات پڑھو تاکہ بانی صرف نیاز دے کے ننذاکر گمبارے دیگر بھی مل کے بلندتر صلوات پڑھو محمد و آل محمد۔ تھکے دینے بھی بیٹھے بھائی ماشاءاللہ، کچھ دیر میں پڑھوں گا اور آصف بھائی بھی آ چکے ہیں، پھر میرے بعد وہ آپ کو خوب ماشاءاللہ فضائل و مصائب کی معراج کرائیں گے۔ یہ چند باتیں جن کو میں ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں عرض کی جائیں۔ یاد رکھنا مومنین کرام، یہ اللہ کی عطا ہے، عزادار بنے ہو تو اللہ کی عطا، مومن بنے ہو تو اللہ کی عطا، علی والے بنے ہو تو اللہ کی عطا۔ کوئی شخص اپنی مرضی سے محب اہل بیت نہیں بنتا، اللہ جسے توفیق دیتا ہے وہی اہل بیت کا شیعہ بنتا ہے۔ جو خدا کا کام تھا وہ خدا نے کر دیا، کلمہ توحید بھی ہم تک پہنچا، کلمہ رسالت بھی ہم تک پہنچا، کلمہ ولایت و امامت بھی ہم تک پہنچا۔ اور یاد رکھنا مذہب شیعہ خیر البریہ کی بنیاد دو چیزوں پر ہے،
ایک کو اصول دین کہا جاتا ہے، ایک کو فروع دین کہا جاتا ہے۔ اصول دین کتنے ہیں؟ بولو تو صحیح، اصول دین کتنے ہیں؟ تھوڑا بولن دی عادت فوج ماشاءاللہ۔ ایسے بھی لوگ کہتے ہیں امام برگاہ قربانی میں وہی جائے جس کا 2 کلو کا کلیجہ ہو۔ الحمدللہ ہمارا بھی ٹھیک ٹھاک کلیجہ ہے، لیکن کچھ آپ کو بھی ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اب ہم ذاکرین کی طرح تو نہیں کہتے کہ ہن دو میں ہاتھ شاؤ تے ہن کھلو ونجو تو ہن بہ ونجو تے ہن ہے ونجو، لیکن ماشاءاللہ کہنا یہ آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے۔ جو بندہ اتنے کلومیٹر سفر کر کے آپ کے لیے آئے اور آپ سر نیچے کر کے چپ کر کے سوچتے رہے بے مولوی لاسی کڑے لے، تو یہ اس بندے کا بھی جگرا ہے نا کہ وہ پھر بھی آپ کو سناتا رہتا ہے۔ بہرحال ماشاءاللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ یہ تو 4 باتیں سنیں، شیعہ مذہب کی بنیاد 2 چیزوں پر ہے، ایک کو کہتے ہیں اصول دین، ایک کو کہتے ہیں فروع دین۔ اصول دین کتنے ہیں؟ 5، سارے بولو اصول دین کتنے ہیں؟ 5۔ پہلی توحید، دوسری عدل، تیسری نبوت، چوتھی امامت، 5ویں قیامت۔ یہ 5 چیزیں دوستو وہ ہیں جن پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ توحید پر ایمان نہیں، اللہ کے عادل ہونے پر ایمان نہیں، 1,24,000 انبیاء کی نبوت و رسالت پر ایمان نہیں، 12 کی امامت و ولایت پر ایمان نہیں، آخرت کے اوپر ایمان نہیں، تو سمجھ لے اس کی نہ نماز کا کوئی فائدہ، اس کے نہ روزے کا کوئی فائدہ، اس کے نہ حج کا کوئی فائدہ، نہ اس کی زواری کا فائدہ، نہ اس کی عزاداری کا فائدہ۔ اس لیے کہ ان کو کہا جاتا ہے فروع دین۔ فروع دین کتنے ہیں؟ 10۔ پہلی نماز، بولو پہلی نماز، دوسرا روزہ، تیسرا حج، چوتھی زکوٰۃ، 5واں خمس، مولانا سے سن رہے تھے نا، 5واں خمس، 6واں جہاد، 7واں امر بالمعروف، 8واں نہی عن المنکر، 9واں تولا، 10واں تبرع، اونچا بولو، 9واں تولا، 10واں تبرع۔ 5 وہ ہیں جن پر ایمان رکھنا ضروری ہے، 10 وہ ہیں جن پر عمل کرنا ضروری ہے۔ سمجھے والی گل ہے، جڑے بندے آدھے نسی تے نعرہ مار کے چلا جانے، میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں، نعرہ بھی قبول نہیں ہوگا جب تک عقیدہ توحید درست نہیں ہوگا، نعرہ بھی قبول نہیں ہوگا جب تک اس کی عدالت پہ ایمان نہیں ہوگا، نعرہ بھی قبول نہیں ہوگا جب تک 1,24,000 انبیاء کی رسالت و نبوت پہ ایمان نہیں ہوگا، نعرہ بھی قبول نہیں ہوگا جب علی سے لے کر مہدی تک 12 کی ولایت پر ایمان نہیں ہوگا، نعرہ بھی قبول نہیں ہوگا جب تک یہ عقیدہ نہیں ہوگا قیامت آئے گی، حساب ہوگا، جس کے اعمال نیک ہوں گے اسے جنت ملے گی، جس کے بد ہوں گے اسے جہنم ملے گی۔ اگر بندہ یہ عقیدہ رکھ لے، تھوڑا میرے نال بولنا، اگر یہ بندہ عقیدہ رکھ لے کہ جناب شراب پی لو، جوا کھیل لو، سود کھا لو، بیٹی کا حق چھین لو، ہمسائے کو دھوکہ دے دو، کاروبار میں گڑبڑ کر لو، نعرہ مارتے جنت تو پار۔ پتہ نہیں اب آصف صاحب ماشاءاللہ ہم سے بہت عرصہ پڑھ کے آئے ہیں، انہیں کوئی خبر ہو کہ جنت سے پار کیا ہوتا ہے؟ مجھے تو بہرحال آج تک نہیں ملا، اور نہ میں نے کبھی ایسا نعرہ مروایا ہے کہ بندہ جنت سے ہی پار چلا جائے۔ الحمدللہ ہم جنت سے پار جانے والے نہیں، ہم جنت کے درمیان جانے والے ہیں، اس لیے کہ جنت کے بیچ میں جائے گا، وہاں نہریں بھی ہیں، اگر تھکے نہیں بیٹھے تو تھوڑا جنت کا تعارف کرا دو۔ سورہ مبارکہ نبا ہے، میرے رب کی آواز آتی ہے، ان للمتقین مفازا حدائق وعنابا وکوائب اترابا وکأسا دہاقا لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا جزاء من ربک عطاء حسابا۔ تو متقی بن، ہم نے متقیوں کے لیے ایک ایسا ٹھکانہ بنایا ہے جس میں باغات ہیں، جس میں باغیچے ہیں، جس میں انگوریاں ہیں، ہم سے محبت کرنے والے ساتھی ہیں، شربت کے چھلکتے ہوئے پاکیزہ جام ہیں، جس کے اندر نہ بول ہے، نہ براز ہے، نہ دکھ ہے، نہ
درد ہے، نہ رنج ہے، نہ علم ہے، نہ پلاٹ کے چھننے کا ڈر ہے، نہ مکان کے گرنے کا ڈر ہے، نہ جوانی کے بگڑنے کا ڈر ہے، نہ بیماری کا خدشہ ہے، نہ حسن کی خرابی کا کوئی تصور ہے، نہ بال سفید ہوں گے، نہ بندہ بوڑھا ہوگا، نہ لاٹھی کے سہارے چلے گا۔ مومن اپنے محل میں بیٹھ کر جو چاہتا جائے گا اللہ اس کی مراد کو پورا کرتا چلتا جائے گا۔ یا علی یا علی، میری گل سمجھ آ گیا دوستو؟ تو یہ ہے جنت، اور یہ جنت بنائی کس نے؟ بولو اللہ نے۔ سارے بولو جنت کس نے بنائی ہے؟ اللہ نے۔ کس کے لیے بنائی؟ شرابیوں کے لیے، زانیوں کے لیے، سود خوروں کے لیے، بہن کا حق کھانے والے کے لیے، مال سادات و مال امام لوٹنے والوں کے لیے نہیں۔ جنت اللہ نے بنائی ہے متقیوں کے لیے، اور بندہ متقی بنتا ہی نہیں جب تک کہ وہ اپنے دین میں علی کی ولایت کو شامل نہ کرے اور اپنے کردار میں آل محمد کی سیرت کو شامل نہ کرے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی یا علی۔ میری گل سمجھ آتی پھر میرے دوستوں بزرگوں؟ تو یاد رکھنا اس میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ نے جنت ہندوؤں کے لیے نہیں بنائی، اللہ نے جنت عیسائیوں کے لیے نہیں بنائی، اللہ نے جنت یہودیوں کے لیے نہیں بنائی، اللہ نے جنت مجوسیوں کے لیے نہیں بنائی، اللہ نے جنت آل محمد کے دشمن کے لیے نہیں بنائی، اللہ نے بنائی ہے۔ اور ساتھ ہی اس جنت کو بانٹنے والا بھی میرے مولا علی حیدر کرار کو بنایا ہے۔ اس لیے میرے پیغمبر فرماتے تھے یا علی، اللہ نے 3 فضیلتیں مجھ علی کو عطا کی ہیں، لیکن کمال کیا ہے؟ ان تینوں میں اللہ نے تجھ علی کو شریک بنا دیا ہے۔ یا رسول اللہ وہ کون سی فضیلتیں؟ یا علی رب نے لوائے حمد مجھ محمد کو عطا کیا ہے، اٹھانے والا تجھ علی کو بنا دیا ہے۔ اللہ نے حوض کوثر مجھے عطا کیا ہے، پلانے والا تجھ علی کو بنا دیا ہے۔ اللہ نے جنت و جہنم کی چابیاں مجھ محمد کو عطا کی ہیں، بانٹنے والا تجھ علی کو بنا دیا۔ یا علی یا علی، خود حدیث مبارکہ ہے، لا یجوز احد السلاف الا من كتب له علی الجواز۔ کوئی اس وقت تک پل صراط سے نہ گزر سکے گا جب تک کہ اس کے ہاتھ میں علی کے ہاتھ کا لکھا ہوا پروانہ نہیں ہوگا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا تھا یا علی انت قسیم النار والجنہ، علی تو ہے جنت و جہنم کو بانٹنے والا۔ گل سمجھ آ گئی ہے دوستو؟ جنت بنائی ہے اللہ نے آل محمد کے محبوں کے لیے۔ اب آئیے ذرا اگلے مرحلے پہ تھوڑی سی گفتگو کر لو کہ وہ آل محمد کا محب ہوتا کون ہے؟ لگے دینے میں بیٹھے بھائی، ناراض دینے میں پھر بیٹھے۔ تو 5 چیزیں ہو گئی اصول دین، 10 چیزیں ہیں فروع دین۔ آئیے ذرا شروع ہوتے ہیں۔ پہلی ہے نماز۔ کیا سمجھے مومنین کرام؟ نماز کس کی قبول ہے؟ علی کے دشمن دی نماز قبول ہے، حسین کے قاتل کی نماز قبول ہے، عمر ابن سعد کی نماز قبول ہے، حسین ابن نمیر کی نماز قبول ہے، شمر ذل جوشن علیہ العام کی نماز قبول ہے۔ نماز کس کی قبول ہے؟ جس کے دل میں 14 کی ولا کا نور ہے۔ پھر عجب نہیں ہے جب تیرے ممبروں سے یہ مثال دی جاتی ہے، چھٹو جی اے مولوی تے نماز 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 دی رٹ لائی بیٹھے۔ نماز تو یزیدی بھی پڑھتے تھے، قرآن تو یزیدی بھی پڑھتے تھے۔ اور میرا سادہ مومن بھائی بزرگ، کبھی ان بندوں کی زبانوں کو اتنا نہ کھلنے دے کہ حسین کے ممبر پر آ کر یہ کہا جائے نماز تو یزیدی بھی پڑھتے تھے۔ میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، جو نماز یزیدی پڑھتے تھے نماز ان پہ لعنت کرتی تھی، جو نماز عمر ابن سعد پڑھتا تھا نماز اس پہ لعنت کرتی تھی، اس لیے کہ نماز ہے ہی اس کے لیے جو اللہ کو وحدہ لا شریک بھی مانتا ہے، محمد کو اللہ کا رسول بھی مانتا ہے، علی کو اللہ کا ولی بھی مانتا ہے۔ نماز اسی کی قبول ہے جس میں دل میں اللہ کی توحید اور محمد کی رسالت کے ساتھ 14 کی ولایت کو۔ یہ بڑی کوجی مثال دیتی ہوئی ہے، اور کڑیاں نمازاں پڑھیاں۔ یاد رکھنا مومن، حرب نماز نہ تھا۔ کوئی بندہ ثابت کر سکتے تاریخ جو جناب حرب نماز ہے؟ بولو، اور سنیا بھی نہ کرو اس کا
دیوال پڑھنا دے نو جرت ہی نہ دیتا اور بے نماز نہ تھا تاریخ کربلا پڑھنا 2 محرم کو جب حسین ابن علی کی سواری کو ہور نے روکا اور حسین ابن علی کو کربلا کے میدان اور ریگستان میں اترنے پر مجبور کیا اور میرے مولا نے جب نماز ظہر پڑھائی حسین کی ابتدا میں نماز ظہر پڑھنے والا ہور تھا لیکن منظر اگلی گل سننی ہے تو جب تھام کے سننی جتنی نمازیں ہور نے پڑھی تھی ساری قبولیت کے دروازے پہ لٹکی رہی قبول کب ہوئی جب حضور حسین کے دروازے پہ آ کر حسینی بنا قرآن اور جی چھٹو ہوتے کاری قرآن وہی ہے نہیں تیرے اور میرے لیے کسی یزیدی اور یزید والے کا قرآن پڑھنا یہ آئیڈیل نہیں تیرے اور میرے لیے کربلا کے حبیب ابن مظاہر کا قرآن پڑھنا آئیڈیل ہے اور یاد رکھنا آیت اللہ العظمی رابر معظم خدا انہیں صحت و سلامتی عطا فرمائے اور خدا فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اور خدا انہیں یہود و غنود پر فتح یابی عطا فرمائے رابر معظم نے کہا تھا مومنین یاد رکھنا اصحاب پیغمبر کو بھی ملے تھے اصحاب مولا علی کو بھی ملے تھے اصحاب حسین ابن علی کو بھی ملے تھے فرق کیا تھا جو علی کے ساتھ صفین میں گئے تھے ان میں بعض دیندار تھے لیکن دین شناس نہ تھے جو حسین کے ساتھ آئے تھے وہ دیندار بعد میں تھے حسین شناس پہلے تھے کیا مثال ہے بھائی میں 2 یا 3 ناموں پہ ایک جملہ کہوں گا تھکے تو نہیں بیٹھے بھائی حبیب ابن مظاہر عام صحابی ہے پیغمبر کا صحابی بھی حبیب ابن مظاہر پیغمبر کا صحابی بھی ہے مولا علی دا بھی ہے امام حسن دا بھی ہے امام حسین دا بھی ہے یہ جو کبھی کبھی ہمارے آج کل بات چھڑ جاتی ہے یہ کوفے والے خط لکھی ہیں دے آپ ملایا نے دے آپ ماریا نے کوفے والوں میں خط لکھنے والوں میں حبیب ابن مظاہر بھی تھا خط لکھنے والوں میں تھا لیکن حسین کو قتل کرنے والوں میں نہیں تھا بلکہ حسین کی معیت میں شہید ہونے والوں میں سے تھا یاد رکھنا جتنی مجھ طالب علم کی تحقیق ہے حبیب ابن مظاہر آل محمد کے گھرانے کا وہ عظیم شیعہ ہے جسے امام حسین نے خط لکھا حبیب میں کربلا میں اتر چکا ہوں حبیب آ جا میری نصرت اور میری معیت کے لیے آ جا جب قاصد خط لے کر امام حسین کا جناب حبیب ابن مظاہر کے گھر جاتا ہے دیکھنا حسین کے ساتھ عقیدت کیا ہے حسین جب قاصد کے ہاتھوں سے خط لیتا ہے پہلے خط کو چومتا ہے پھر قاصد کے ہاتھوں کو چومتا ہے قاصد کہتا ہے کیا کر رہے ہو کہتا ہے میں وہ ہاتھ چوم رہا ہوں جو میرے مولا حسین کے ہاتھوں سے مس ہو کر آ رہے ہیں پھر حبیب قاصد کی آنکھوں کو چومتا ہے کہا میری آنکھیں کیوں چوم رہا ہے کہا اس لیے کہ ان آنکھوں نے زہرا کے لال کو دیکھا جب حبیب ابن مظاہر آ گیا یہ وہی حسین ابن علی کا شیعہ ہے شب عاشور جو مغربین کی نماز کے بعد تلاوت کلام مجید شروع کرتا ہے صبح عاشور قرآن ختم کر لیتا ہے ابو سمامہ سیداوی حضرت سعید حنفی حضرت جون حضرت حبیب حضرت زہیر حضرت بریر حضرت مسلم ابن اوسجا اب رہتنی میں بیٹھے میں ایک مثال اور دے دوں ظہر کی نماز کا وقت ہوا عاشور کے دن لاشیں بیٹوں کے حسین اٹھا کے لا چکا ابو سمامہ سیداوی نے کہا فرزند زہرا دل چاہتا ہے تیری ابتدا میں آخری نماز ادا کر دی جائے پتہ ہے کہ میں شہید ہو جاؤں گا مارا جاؤں گا مولا دل چاہتا ہے کہ تیری ابتدا میں آخری نماز کو پڑھ لیا جائے کیا سمجھو بستی گرمانی والو کیا حسین ابن علی نے جواب میں یہ فرمایا کہ میں بیٹوں کے لاشیں اٹھا چکا ہوں تجھے نماز کی پڑھی ہے نہیں میرے حسین نے فرمایا جعلک اللہ من المصلین اور نماز کو یاد رکھنے والا اللہ تمہیں نمازیوں میں سے قرار دے جب جماعت
حسین کا ماننے والا بھی کہے سانو نماز دی کیڑی لوڑ ہے؟ ہر آنے والے تیر کو جناب سید حنفی اپنے سینے پہ برداشت کرتے. جب حسین نے آخری سلام پھیرا سید حنفی حسین کی گود میں گرا اور گرتے ہوئے ایک جملہ کہا حل وفیت یبن رسول اللہ، اے رسول کے بیٹے کیا میں نے تیرے ساتھ وفا کر دی ہے؟ میرے حسین نے فرمایا ہاں سید تو نے ایسے وفا کی ہے. انت امامی فی الجنہ، جب حسین جنت میں جائے گا آگے آگے تو ہوگا، پیچھے پیچھے حسین. پہلی ہے نماز، دوسرا ہے روزہ، تیسرا ہے حج، چوتھی ہے زکوٰۃ، پانچواں ہے خمس. کیوں روتے ہو؟ لوگوں نے بی بی کا حق کھایا، تم دے رہے ہو. اللہ ناراض ہو گئے ہو، موضوع بدل چھوڑا، آصف بھائی نے ممبر دے چھوڑا ہے. توجہ رکھنا، خمس کے بعد جہاد، پھر امر بالمعروف، پھر نہی عن المنکر، آخر پہ ہے تولا اور تبرہ. جڑا بندہ نماز نہیں پڑھتا اس میں تولے تے تبرے دا حق نہیں. یہ 10 پرچے جاگدے بیٹھے ہو. کتنے پرچے؟ دا. پہلا ہی نماز دا پرچہ پاس، روزے دا پرچہ پاس، حج پاس، زکوٰۃ پاس، خمس پاس، جہاد پاس، امر بالمعروف پاس، نہی عن المنکر پاس. پھر پوچھا جائے گا اب بتا علی کی ولایت کا قائل ہے یا نہیں ہے. یہ دونوں بندے دے رہے ہیں دھوکھا، توڑنل کر رہے ہیں فراڈ. بغیر نماز ولایت علی کا سوال نہیں ہوگا. بے نماز بندے تو مولا علی تے علی دے 11 امام بچڑیاں دی ولایت دا سوال نہیں ہونا. بے روزیتے بندے کو آل محمد کی ولایت کا سوال نہیں ہوگا. حرام کھانے والے سے آل محمد کی ولایت کا سوال نہیں ہوگا. اس کو پہلے ہی جہنم کا ٹکٹ دے کے اللہ جہنم رسید کر دے گا. یہ بالکل کوئی دو راہ نہیں. سب سے پہلے یہ 8 پرچے پاس کرنا لازمی ہے. نماز سے لے کر نہی عن المنکر تک اگر 8 پرچے ہو گئے پاس، پھر اللہ پوچھے گا ان پرچوں کو پاس کرنے کی میں نے شرط رکھی ہے کہ وہ علی ولی اللہ بھی پڑھتا ہو اور علی کے دشمنوں سے بیزاری کا اظہار بھی کرتا ہو. جڑا بندہ نماز ہی نہیں پڑھتا، روزہ ہی نہیں رکھتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے نہ تولے کا حق ہے اور نہ ہی تبرے کا حق ہے. ایک حدیث اور سنو اور طالب دعا تھک تو نہیں گے میری باتوں سے. آخری حدیث میرے 8ویں امام امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا لا تدعوا عمل الصالح. مل کے صلوات پڑھو ذرا مولا کی ذات پر. بارے دیگر بھی بلند تر صلوات. کوشش اور عمل صالح نہ چھوڑنا ہماری محبت کے بھروسے پر. ولا تدعوا حب آل محمد اتکالا علی العبادہ، اور نہ آل محمد کی محبت کو چھوڑنا عبادت کے بھروسے پر. کیوں؟ فرمایا یاد رکھنا عبادت کے بغیر ہماری ولایت قبول نہیں، ہماری ولایت کے بغیر تیری عبادت قبول نہیں. اس کا مطلب ہے جڑا بندہ 14 دی ولادت قائل نہیں ہوتی عبادت کا فائدہ نہیں. جیدے کل عبادت کوئی نہیں اس کا علی ولی اللہ پڑھن دا کوئی فائدہ نہیں. اس دین کو سمجھو، اس پہ عمل کرو. جس پہ تمہارا لگا کچھ نہیں محمد کی زہرا کا بچہ. اللہ
ان مرحومین کے درجات بلند کرے۔ خدا مختار بھائی، الطاف بھائی، ان کے بھائیوں عزیزوں کو درازی عمر نصیب فرمائے۔ خدا ان کے گھروں پہ رحمتیں نازل فرمائے۔ خدا ان سب بھائیوں کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ خدا آپ سب حاضرین کے گھروں پہ رحمتیں نازل فرمائے۔ دین خدا کا بچ گیا، گھر زہرا کا لٹ گیا۔ بڑا خرچ ہوا ہے دین پر، معاشر کا میدان سجے گا، ہاتف غیبی کی آواز آئے گی، غضوا ابصارکم یا اہل معاشر، اہل معاشر اپنی آنکھیں بند کرو۔ میرے اللہ کیوں؟ آواز آئے گی میرے محمد کی لٹی ہوئی زہرا میرے دربار میں آ رہی ہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اللہ آپ کی عبادت کو قبول کرے۔ پیغمبر خدا کہیں گے میرے اللہ میں بھی آنکھ بند کروں؟ ہاں میرا محمد تو بھی آنکھ بند کر۔ میرے اللہ میں کیوں بند کروں؟ میری زہرا آ رہی ہے۔ آواز ہے کہ میرا پیارا جس حالت میں آ رہی ہے نا برداشت نہیں کر پائے گا۔ اور مومنہ غیورہ سنے گا حالت کیا ہوگی؟ ہاتھ حسین کا خون آلود کرتا ہوگا، عرش الہی کا پایا پکڑ کے محمد کی لٹی ہوئی زہرا کہے گی او میرے اللہ ان سے پوچھنا میرے حسین کا جرم کیا تھا، ان سے پوچھنا میرے لال کا قصور کیا تھا۔ مومنوں ایک دعا مانگا کرو، ان مسائب میں مسائب قبولیت دعا کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ اللہ سے دعا قبول کرانی ہو نا، آل محمد کے مسائب میں گڑ گڑا کر اپنی دعائیں سامنے رکھ کر رویا کر۔ روایتیں کہتی ہیں آپ یہ دنیا کا دستور ہے جب کوئی مظلوم عدالت جائے نا اور سامنے اس کا مجرم کھڑا ہو، لوگ عدالتوں میں چیخ مار کے بے ہوش ہو جاتے ہیں، رو رو جب غشی سے افاقہ ہوتا ہے نا تڑپ کر کہتے ہیں او جج صاحب اس سے پوچھنا فلاں ظلم کیوں کیا، فلاں ظلم کیوں کیا، فلاں ظلم کیوں کیا۔ مومنہ مجھے ایمان سے بتانا عدالت خدا کی ہوگی، مدعیہ فاطمہ زہرا ہوگی، کبھی بھی نہیں کہے گی میرے اللہ ان سے پوچھنا میرے حسین کا جرم کیا تھا، ان سے پوچھنا میرے اکبر کا جرم کیا تھا، ان سے پوچھنا میرے غازی کا قصور کیا تھا، ان سے پوچھنا میری زینب کا جرم کیا تھا، میری سکینہ کا قصور کیا تھا۔ مومنہ لٹ گئی ہے محمد کی زہرا۔ میں دو جملے اپنی جدہ کی غربت کے پڑھنا چاہتا ہوں۔ عمر 18 سال ہے، گھر کے صحن میں بیٹھی ہے، رو رو کر کہہ رہی ہے یا علی مجھے سہارا دے، یا علی میں نے بابے کی قبر پہ جانا ہے۔ مومنوں غیوروں مجھے ایمان سے بتاؤ عزادار بیٹھے ہو، عمر 18 سال ہے، 10 قدم بابے کی قبر دور ہے۔ میں نے کئی بار اس روایت کو پڑھا، ہر بار پڑھ کے سوچتا آخر بی بی سہارا کیوں مانگتی تھی۔ ایران کے ایک روزہ خان کی کتاب پڑھ رہا تھا، فرماتے ہیں میں مجلس پڑھنے گیا، میں نے محمد کی لٹی ہوئی زہرا کے مصائب پڑھے۔ فرماتے ہیں جب میں نے مجلس میں یہ جملہ پڑھا زہرا کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی، کہتے ہیں میرا پڑھنا تھا قرآن بچا، لوگ رونے لگے۔ کہتے ہیں میں نے ایک جوان دیکھا جو ڈھائیں مار کے رو رہا تھا، کہتے ہیں مجلس ختم ہوئی میں جوان کے قریب گیا، روتا ہوا جوان میرے قریب آیا، میں نے کہا جوان تجھے سیدہ کی کس مصیبت نے اتنا رلایا ہے؟ تو میرے دامن کو پکڑ کے کہنے لگا او قبلہ کیا روایت سچی ہے کہ بی بی کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی؟ کیا روایت سچی ہے کہ بی بی کا پہلو شکستہ ہو گیا تھا؟ فرماتے ہیں میں نے کہا جوان روایت تو سچی ہے۔ تو کہنے لگا قبلہ میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں، قبلہ مجھے پتہ ہے اگر بیمار کے بدن کی عام ہڈی ٹوٹ جائے اسے درد شدید ہوتا ہے، آئے اگر بیمار کی پسلی ٹوٹ جائے نہ بیمار صحیح سانس لے سکتا ہے نہ بیمار سیدھا چل سکتا ہے۔ اب مجھے سمجھ آئی کیوں کہتی تھی یا علی مجھے سہارا دے، یا علی میں نے بابے کی قبر پہ جانا ہے۔ علی نے سہارا دیا، سر پہ چادر کو اڑایا، حسنین و فضہ کو ساتھ لے کر اور محمد کی لٹی ہوئی زہرا اپنے بابا کی قبر پہ جو آئی نا، اپنے آپ کو باپ کی قبر پہ گرا کر میری آقا زادی نے رو کر 2 نوحے پڑھے۔ مومنہ جگر سنبھالنا بی بی کے نوحے سناتا ہو۔ پہلا نوحہ پڑھا کہتی ہے صبت علیہ مصائب لو اللہ صبت اللہ میں سرنا لیالیا، بابا تیری زہرا پہ وہ مصیبتیں آئی، اگر روشن دنوں پہ آتی تاریک راتوں میں بدل جاتے۔ اگلا نوحہ اس سے بھی بڑا دردناک تھا، لیکن میں اس نوحے کو پڑھنے سے پہلے تم سب کو کہنا چاہتا ہوں اپنے ہاتھ بلند کرو۔ خالی تو نہیں رو رہا، بارواں مولا غیبت کے پردے
میں رو رہا ہے. تو مجلس سن کے روتا ہے نا. 12واں امام صبح و شام روتا ہے, رو رو کر کہتا ہے لوگوں میری دادی کا جرم کیا تھا, لوگوں میری جدہ کا قصور کیا تھا. اور سارے ہاتھ بلند کرو نا, جتنی دعائیں لے کر آئے ہو بالخصوص ان مرحومین کے لیے اللہ سے دعائیں مانگتے جاؤ. 12ویں امام کو پرسہ دیتے جاؤ. السلام علیکہ یا فاطمہ الزہرا. مومن بیٹھا اور کان میں آواز پڑ جائے محمد کی زہرا لٹ گئی. السلام علیکہ یا ایتھا الغریبہ, السلام علیکہ یا ایتھا المظلومہ. مومنہ نہیں پوچھے گا پڑھنے والا جس کا بابا محمد ہو, جس کی ماں ملیکہ دلرا ہو, جس کا شوہر حیدر قرار ہو, جو خود سیدۃ نساء العالمین ہو, جس کے بچے جنت کے جوانوں کے سردار ہوں. وہ زہرا غریب کب ہوئی؟ ابھی بابے کا کفن میلا نہ ہوا. غریب تب ہوئی جب لوگ لکڑیاں لے کر آ گئے. کہتی رہی حیا کرو میں محمد کی بیٹی ہوں, کہتی رہی حیا کرو میں محمد کی زہرا ہوں. اجرکم اللہ. پہلا نوع پڑھا صبت علیہ مصائب لو اللہ. دوسرا نوع کتنا دردناک تھا جس کے لیے میں ایک مثال پہلے بیان کرتا ہوں. مومنوں روتی ہوئی آنکھوں سے دعا مانگو, اللہ کوئی بی بی لا علاج مرض میں مبتلا نہ ہو جائے, اور جس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں اللہ نہ کرے اگر ایسا ہو جائے. ہاں لوگ ڈاکٹر کہتے ہیں اس بی بی کے بچنے کی امید نہیں ہے. مائیں مسلح بچھا لیتی ہیں, رو رو کر کہتی ہیں ایوب کو یوسف ملانے والے اللہ, ابراہیم کے لیے اسماعیل بچانے والے اللہ, مجھے موت نہ دینا میرے بچے چھوٹے ہیں. مومنہ مجھے نہیں پتا جس کی چھوٹی سی زینب ہے, جس کے چھوٹے چھوٹے حسنین ہیں, رو رو کر کہہ رہی ہے اللہم عجل لی وفاتی, میرے اللہ زہرا کو جلدی موت دے, میرے اللہ میں زندہ نہیں رہنا چاہتی. اجرکم اللہ. آخری جملہ طالب دعا. آج بھی مدینہ بس رہا ہے, نجف بس رہا ہے, قازمین بس رہا ہے, سامرہ بس رہا ہے. چلے جو مدینے بابے کی قبر ہے, برقی کمکموں سے روشن ہے, بابے کا مزار ہے, برقی کمکموں سے روشن ہے, سائے میں بیٹی کی لٹی ہوئی قبر ہے, اجڑی ہوئی زہرا کی قبر ہے. لیکن میں آخری جملہ کہتا ہوں بی بی زہرا مدینہ محمد گاؤ, بی بی زہرا قبر رسول کی ہو, رونے والی زہرا ہو, چپ کرانے والا علی ہو. بی بی یہ منظر اور ہے زمین کربلا کی ہو, لاش غریب بابے کی ہو, رونے والی 4 سال کی معصومہ ہو, رو رو کر کہہ رہی ہو بابا میرے کان زخمی ہو گئے, بابا میرے رخسار نیلے ہو گئے, بابا خیمے جل گئے, بابا چادریں لٹ گئی. میں کہوں گا بی بی زہرا اب بابا کی قبر پہ روئی ہیں, حسنین تیرے جنازے پہ روئی ہیں. جب آپ روئی ہیں تو علی نے چپ کرایا, کہ حسنین تیرے دروازے پہ روئے, علی نے چپ کرایا. لیکن آج ذرا کربلا میں دے, اور جب تیری سکینہ روئی ہے, نہ علی آئے, نہ علی اکبر آئے, نہ عباس آئے, پھر کون آیا؟ بابے کا قاتل آیا. اور کیسے چپ کرایا؟ کبھی ایک رخسار پہ تماچا, کبھی دوسرے رخسار پہ تماچا. آواز آئی ہائے میرا غریب بابا, ہائے میرا اللہ راسی بابا. انا للہ و انا الیہ راجعون. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین.